والدین ایک ایسا رتبہ اور احساس جو اپنے بچے کو پہلی بار اپنی گود میں لے کر اسے سینے سے لگانے تک ماں اور باپ دونوں کو خوشی اور سرشاری کے ایسے جذبے سے سرفراز کرتا ہے جس کے آگے باقی تمام خوشیاں کم لگنے لگتی ہیں۔ لیکن پہلا قدم اٹھانے سے لے کر ہر دن بڑے ہونے تک بچوں کی شرارتیں جب بدتمیزی میں بدلنے لگتی ہیں تو والدین کی محبت پریشانی اور فکر میں بدل جاتی ہے۔ بچوں کے رویے، جارحانہ پن، بدتمیزی اور بات نہ ماننے کے پیچھے جو وجوہات ہوتی ہیں وہ آپ والدین کی بعض عادتوں اور غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ والدین اگر اپنے بچے کو اچھا کھلا رہے اور اچھا پہنا رہے ہیں تو آپ کا کردار صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ جاننے کی خاص ضرورت ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ بچے کو موبائل یا ٹیبس کے رحم و کرم پر لمبی لمبی دیر چھوڑ دینا، وہ ضد یا غصے میں بھوکا رہے تو اسے بھوکا رہنے دینا، اسے کچھ بھی خود کرنے سے پہلے گائیڈنس دینے کی بجائے اسے روک دینا اور کچھ بھی خود نہ کرنے دینا، ہر فیصلے ہر کام میں اپنی مرضی چلانا، اسے چھوٹے سے چھوٹے کام یا ذمہ داری نہ اٹھانے دینا، اسے آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کے دوران کچھ بھی دفاع میں نہ کہنے دینا جس سے اس کا موقف، اس کی بات دل میں ہی رہ جائے۔ اپنے بچے کو اس کے بہن بھائی یا اور بچوں کے ساتھ کمپیئر کرنا تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو یا پھر یہ سمجھے کہ میرے ماں باپ مجھ سے زیادہ میرے بہن بھائیوں سے پیار کرتے ہیں۔ بچہ اگر شرارت میں کسی اور کے گھر کی چیزوں کو الٹ پلٹ دے یا اور بچوں کو مارے تو والدین اس کو نارمل بات لیتے ہیں یا اس پر ہنسنے لگتے ہیں، جس سے بچہ ڈھٹائی میں ایسے کاموں میں اور بھی پختہ ہو جاتا ہے، یا پھر بعد میں بڑے ہونے کے ساتھ اس پر ایسی باتوں یا ایسے کاموں سے روکنے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بچہ اگر کوئی غلطی کرے تو بری طرح سے ڈانٹنا، چلانا یا مار پیٹ کرنا، یا پھر بار بار ڈانٹنا اور سزا کے طور پر اسے اندھیرے کمرے میں بند کر دینا، یہ وہ سخت غلطیاں ہیں جو بچے کی ذہنی صحت پہ بری طرح متاثر ہوتی ہیں اور بچے کے دل میں ایسا خوف ڈال دیتی ہیں کہ وہ پھر بات بات پر ڈرنے لگتا ہے۔ ان سب غلطیوں میں آپ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آپ کی اصل دولت آپ کے بچے ہیں، اور ان غلطیوں کے ساتھ بچے پر پڑھائی کو بوجھ کی طرح اس پر ڈال دینا اسے چڑچڑا، ضدی، بدتمیز اور کہنا نہ ماننے والا بنا دیتا ہے۔ اس لیے بچوں سے اچھی امیدیں وابستہ کرنے سے پہلے اپنی ان غلطیوں کی جگہ ان مثبت رویوں اور تجاویز کو اپنائیں جس سے آپ کے بچے سے منفی عادات دور ہوں جو اس کے رویوں میں ہیں۔ بچے کی زندگی کی، اس کے کردار کی بڑی طاقت آپ کا مثبت انداز میں حوصلہ افزائی کرنا ہے، اور بچے کے اخلاقی اقدار پر آپ والدین کو اتنا ہی زور دینا چاہیے جتنا آپ انگریزی زبان میں دیتے ہیں۔ آج کل کے اس مادی اور افراتفری کے دور میں والدین نے اپنے بہن بھائیوں سے اختلافات کا ذکر بچوں کے سامنے کر کر کے ان کے دل میں چچا، خالہ، ماموں اور بڑے کزنز کے احترام کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے، اور اپنے جھگڑے بھی آپ والدین اپنے بچے کے سامنے ہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب بچے ان رشتوں کی محبت کی گرمی سے ناواقف ہوتے ہیں تو اپنے والدین کے لیے بھی گزرتے وقت کے ساتھ ویسا احترام نہیں رکھتے، اور یہ نمونہ وہ اپنے والدین سے ہی سیکھتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو سب سے پہلے اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ، کیونکہ تعلیم کے بعد بھی کچھ لوگ اخلاقیات میں جاہل ہی رہتے ہیں، اور اگر والدین یہ سمجھ لیں کہ بچوں کو اچھا انسان بنانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے تو وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس پر لگا دیں، کیونکہ بچہ آپ کی شناخت ہے۔ ان کی غلطیوں پر ان سے تعلق نہ توڑیں اور ان کے دلوں میں عاجزی، محبت، ہمدردی، اچھے اخلاق اور اپنے کام محنت سے کرنے کی خصوصیات کو اپنے دوستانہ رویے کے ساتھ گائیڈ کر کے جب آپ اس میں بھر دیں گے تو آپ کے بچے کی شخصیت مضبوط اور مکمل ہوگی۔ بچوں کی طرف سے کی گئی ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا اجر والدین کو ان کی وفات کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اس لیے انہیں خود مختار اور نیکی میں سبقت لے جانے والا بنائیں۔ انہیں زندگی کے چیلنج، مسائل اور مشکلات فیس کرنے کی رہنمائی دیں، ان کے ساتھ کھیلیں، اور یہ کوئی اضافی کام نہیں بلکہ بچے کی بنیادی ضرورت ہے۔
کیونکہ آپ کا بچہ آپ سے بہت امیدیں رکھتا ہے۔ وہ آپ سے وقت، محبت، دوستی اور رہنمائی چاہتا ہے، اور ہر وہ کمی جو آپ اپنے بچے کے حقوق میں کرتے ہیں وہ ایک دن آپ پر لوٹے گی اور آپ کو اس پر تب افسوس ہوگا۔ اس لیے اپنے بچے کو مایوس نہ ہونے دیں، اس کی شخصیت کو بکھرنے نہ دیں، بلکہ اپنی توجہ اور اپنا ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ ایک نئی شروعات کریں۔